قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد و آل اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کی ایک سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ صاد ہے، اس کی ایک آیہ مبارکہ سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ پروردگار عالم جو اس کتاب قرآن کریم کا نازل کرنے والا ہے، وہ اپنے حبیب سے خطاب فرما کر فرماتا ہے: اے حبیب، یہ جو قرآن ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ پر نازل کیا ہے، اس کا لوگوں کو تعارف کروا دیں۔ کیا تعارف ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایک مبارک کتاب ہے، برکتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ کس لیے؟ یہ کس لیے جو میں نے پوچھا ہے، آیت کے اگلے لفظ میں اس کس لیے کا جواب ہے جو اللہ نے دیا ہے، لیکن جس مشکل کا ہم شکار ہیں وہ مشکل یہ ہے کہ جو اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، اس بابرکت کتاب کو، اس مبارک کتاب کو میں نے اس لیے نازل کیا ہے، وہ جو کام اللہ بتا رہا ہے وہ کام ہم اکثر نہیں کرتے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، یہ مبارک کتاب اے رسول ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں۔ تدبر کریں، سادہ ترجمہ غور و فکر کریں، اس کی آیات کو پڑھیں، غور و فکر کریں، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں کیا حاصل ہوگا؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ جن کو ہم نے عقل دی ہے وہ اس کتاب سے جو میں انہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں اس نصیحت کو حاصل کریں، اس نصیحت کو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے تعارف کروایا گیا اپنی کتاب۔ آج کی جو میری گفتگو ہے وہ مقدماتی ہوگی، چند نکات قرآن کی اہمیت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ خدا نے توفیق دی اور مہلت دی تو کل سے جن آیات کا انتخاب کیا ہے جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں تلاوت بھی کروں گا اور ان کا ترجمہ اور وضاحت بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تاکہ ہم پہلے سے زیادہ مانوس ہو جائیں اللہ کی کتاب کے لب و لہجے سے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل۔
چند باتیں ایسی ہیں کہ جو سامعین کی توجہ زیادہ جذب کرنے کے لیے میں جہاں بھی جاؤں خدا توفیق دے وہاں یہ بات کیا کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اس نعمت پر وہ کم ہے اور حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یعنی مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کو وہ کچھ عطا کیا ہے جو اس روئے زمین پر کسی کو عطا نہیں کیا۔ اور وہ اللہ کی عطا دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصے کا نام قرآن ہے، دوسرے حصے کا نام اہل بیت رسول۔ اللہ نے ان دو کی شکل میں جو مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کو عطا کیا ہے کسی اور قوم کو عطا نہیں کیا۔ لیکن ایک قاعدہ اور ایک قانون ہے، جس کو دینے والا کم عطا کرتا ہے اس کی ذمہ داری بھی کم ہی ہوتی ہے، اور جس کو عطا کرنے والا زیادہ عطا کر دے کل کو جب اس سے پوچھے گا تو پھر جتنا عطا کیا تھا اتنے کے بارے میں سوال کرے گا۔ شیعہ اور سنی کتب میں یہ حدیث مبارک موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری ایام میں اپنی امت کو اپنے بعد کے وقت کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مجھے بلاوا آئے گا اور میں لبیک کہوں گا، اور پھر فرمایا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں جا رہا ہوں اور اچھی طرح جان لو کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیت، اور میری عطرت میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما، میرے جانے کے بعد جب تک تم نے ان دونوں کے دامن کو تھامے رکھا، ان دونوں سے تم نے تمسک کیا، لن تضلوا بعدی، کبھی بھی میں ضمانت دے رہا ہوں اگر تم نے ان دونوں کا دامن تھامے رکھا تو میرے بعد ابداً گمراہ نہیں ہوگے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا، اس لیے کہ یقیناً یہ دونوں اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت یہ ابداً ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی اکٹھے مجھے اللہ تعالیٰ واپس کرے۔ قرآن اور میرے اہل بیت، ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ میری درخواست ہوگی آپ سے، اگر آپ کے ادھر مسجد میں قرآن پڑھے ہوں گے یا اگر آپ کے گھر میں قرآن پڑھا ہے جس میں اندر ٹرانسلیشن موجود ہے، ترجمہ موجود ہے، تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ کل سے تھوڑی سی زحمت کریں، اور اگرچہ کام ہی کریں گے لیکن جتنا ہو سکے، جتنوں سے ہو سکے، یہ تھوڑا سا بوجھ اٹھا کے اس کتاب کو اٹھا کے ساتھ لے آئیں، اور جو آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں ترجمہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، جس کا مرضی ترجمہ آپ کو پسند ہے آپ کے سامنے ترجمہ ہو، تاکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہو کہ یہ مولانا صاحب جو یہاں سے بات کر رہے ہیں اپنی طرف سے کچھ ایڈیشن نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کو عربی زبان تو نہیں آتی۔ جب عربی زبان نہیں آتی تو میں کوئی نہ کوئی مشکل اگر اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہوں، اضافہ کرنا چاہوں تو کر دوں گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن اگر ایسا ترجمہ جس کا، ایسے عالم کا ترجمہ جس پر آپ کو یقین ہے، جو معتبر ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے مولانا نے کمی کر دی، یہاں سے مولانا نے کیا کر دیا، اضافہ کر دیا۔ آپ سب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں،
تمام تر ادب کے ساتھ، تمام تر احترام کے ساتھ یہ جو میں بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں اس کو سوچئے گا اور اس کا جواب سوچئے گا اور دیجئے گا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان کے بارے میں ایسا غفلت کا شکار ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بھول ہی جاتا ہے کہ ایسی کوئی بات مجھ سے کی گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میں اپنے بعد کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ جی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اہل بیت۔ تو اس حدیث پر جس کا ایمان ہے، اس حدیث پر جس کا ایمان ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ جہاں قرآن کا نام آئے وہاں اس قوم کا نام بھی آنا چاہیے، جہاں اہل بیت کا نام آئے وہاں اس قوم کا نام بھی آنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کہیں نہ کہیں پرابلم ہوئی۔ یہ پرابلم، اس کی طرف میں توجہ دلوانا چاہتا ہوں آپ۔ اس درس تفسیر کے بعد میں حاضر ہوں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو حتماً سوال کیجیے گا۔ اللہ کی کتاب کے بارے میں جو باتیں میں نے کی آپ کو نہ سمجھ آئے، آپ کو عجیب لگے، آپ مجھ سے سوال کیجیے گا۔ سوال کرنے کی عادت ہونی چاہیے، ون وے ٹریفک نہیں چلنی چاہیے۔ اور میں آپ کو خود دعوت دے رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ جو بات بھی آپ کو سمجھنا ہے آپ جواب حتماً اس کا دیں۔ توجہ فرمائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب ایک مثال ہے، اس مثال کا آپ نے جواب دینا ہے اور سمجھ رہے بات کو، صرف سمجھانے کے لیے مثال۔ آپ نے کراچی سے سفر کیا کسی دوسری بستی کا، کسی دوسرے شہر کا، جہاں آپ اس سے پہلے کبھی نہیں گئے تھے، پہلی بار گئے آپ وہاں پر، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں رہنے والے کون لوگ ہیں، کون سے دین کو مانتے ہیں، کون سے مسلک کو مانتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم۔ آپ اس شہر میں، اس بستی میں داخل ہوئے، جا کر چلنا شروع کیا آپ نے، آپ سوچتے جا رہے ہیں لوگ آپ کے لیے اجنبی ہیں، کس سے ملوں، کس سے بات کروں، نہیں جانتا، مسلمان ہیں نہیں ہیں، شیعہ ہیں شیعہ نہیں ہیں۔ آپ یوں ہی چلتے ہوئے جا رہے تھے، اچانک ایسے کسی بینر پر آپ کی نگاہ پڑی جس پر لکھا ہوا تھا مثلا مجلس شہادت امیر المؤمنین، مجلس عزا بمناسبت شہادت امیر المؤمنین۔ اس اشتہار کو دیکھ کر آپ کو دل میں خوشی اور سکون محسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس بینر نے آپ کو بتایا کہ آپ کے ہم مسلک لوگ اس بستی میں رہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ کا چہرہ تھوڑا سا ٹینس ہوا تھا، پہلے سخت ہوا تھا تو کھل جائے گا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس اشتہار نے آپ پر ایک اثر ڈالا، آپ کا چہرہ کھل جائے گا، چہرے میں مسکراہٹ آ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اچانک اس شہر جو بالکل آپ کو اجنبی لگ رہا تھا اس کی اجنبیت کم ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ آپ کو اپنائیت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اس شہر میں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ حدیث ثقلین ہے، توجہ رکھیے گا۔ آپ آگے چلے اسی خوشی کے ساتھ، دل میں سکون لیے ہوئے، پہلی والی ٹینشن کم ہو گئی تھی، اجنبیت کم ہو گئی تھی۔ آپ آگے چلے، چلتے چلتے آپ نے ایک سڑک سے آپ مڑے اور سامنے آپ کی نظر ایک اور اشتہار پر پڑی جس پہ لکھا ہوا تھا درس تفسیر قرآن۔ جو سکون پہلا اشتہار دیکھ کے آپ کو ملا تھا، یہ اشتہار دیکھ کر ملے گا؟ جی بتائیں، ایمانداری سے بتائیں، آپ بہترین مقدس ترین جگہ پہ بیٹھے، جو پہلا اشتہار مجلس عزا کا اشتہار دیکھ کر جو آپ کو سکون ملا تھا، یہ درس تفسیر قرآن کا اشتہار دیکھ کر وہ سکون ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔
میں کراچی کا نہیں ہوں لیکن بہت عرصہ ہو گیا مجھے کراچی میں آئے ہوئے. یہ میری فیلنگ ہے, چونکہ میں جب شہر میں پھرتا ہوں, ادھر جا رہا ہوں, مجھے کسی امام بارگاہ میں کسی مسجد میں جا رہا ہوں, تو راستے میں اشتہار لگے ہوتے ہیں, مجالس کے بھی لگے ہوتے ہیں, درس قرآن کے بھی لگے ہوتے ہیں, اور درس قرآن کے اشتہار ہمارے اشتہار بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے اللہ کی کتاب کافی ہے, وہ ٹریک سے اتر گیا, تو اگر کسی کا اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق ہی نہ ہو, وہ بھی ٹریک پر نہیں, وہ بھی سیدھے راستے پر نہیں. اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہ ضروری ہوتے انسانیت کے لیے, بشریت کے لیے, امت کے لیے تا قیامت, تو اللہ کا نبی کبھی یہ نہ فرماتا, زحمت میں نہ ڈالتا امت کو, ایک ہی بتا کے جاتا. لیکن اگر اس خاتم المرسلین نے, اس رحمت للعالمین نے یہ فرمایا اپنے بعد کہ میں اپنے بعد قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان دونوں کو تھام کے رکھنا, تو جو بھی پھر ایک کو تھامے گا اس نے نبی کی بات نہیں مانی, کسی اور کی بات مانی. اس نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی, اس نے کسی اور کی بات مانی. ہمیں عام طور پر عادت ہے کہ جب مجلس میں بیٹھتے ہیں, درس میں بیٹھتے ہیں, ہمیں اس میں مزہ آنا چاہیے. خدا را جب دین سیکھنے کے لیے کسی جگہ میں جائیں تو مزے کی نیت کر کے نہ جایا کریں, جاننے کی نیت کر کے جایا کریں. جو کچھ دین بتایا جائے اس کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھنے کی نیت کر کے جایا کریں, میں کہاں کھڑا ہوں. اگر ہماری زندگیوں میں قرآن مجید کی جگہ نہیں ہے تو جتنا ہم اپنے ممبر سے حدیث ثقلین سنا کر دوسروں کو مجرم ثابت کرتے ہیں, اتنی ہی مقدار میں ہم اپنے آپ کو بھی مجرم ثابت کر رہے ہوتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. اس لیے کہ حدیث ثقلین اس کو خوش ہونا چاہیے سن کر جس کا قرآن سے بھی رابطہ ہو, جس کا اہل بیت سے بھی رابطہ ہو, جس کا اللہ کی کتاب سے بھی رابطہ ہو, جس کا اہل بیت سے بھی رابطہ ہو. جو کہے مجھے ایک کافی ہے, وہ اللہ کے نبی سے زیادہ خود کو سمجھدار سمجھتا ہے. وہ اللہ کے نبی سے زیادہ خود کو سمجھدار سمجھتا ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد والے. قرآن و اہل بیت, آپ ہر نماز میں 2 مرتبہ ایک سورہ کی تلاوت کرتے ہیں جس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ یہ قرآن مجید کی ایسی سورہ ہے, باقی سورتوں میں اللہ نے بندے سے کلام کیا ہوا. سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ جو در حقیقت اللہ نے بندے کی زبان بولی ہوئی ہے, یعنی بندے کو سکھایا ہوا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں نا, تو نے یہ مجھ سے بات کرنی ہے اور اس طرح سے کرنی ہے. یعنی جیسے ایک محبت کرنے والی ماں اور ایک محبت کرنے والا مثلا باپ اپنے بچے کو بولنے کا, اچھے انداز میں بات کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب بچہ نے کہیں سے تو سنا ہوا ہے, وہ اپنے باپ کو بولے تو, کہتا نہیں بیٹا ایسے تو نہیں بولنا, بابا کو آپ کر کے بولتے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے انسان کو سکھایا ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ جب مجھ سے ہم کلام ہونا ہے تو کس ادب کے ساتھ ہم کلام ہونا, اور پھر جب وہ تو ادب کر لے پھر تو نے مجھ سے کیا مانگنا ہے. سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں, مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. تمام ہم اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم, عام رحمتوں والا, خاص رحمتوں والا. مالک یوم الدین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک دن حساب دیں گے, اور اس دن کا مالک بھی وہ ہے. مالک یوم الدین,
پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ عبادت کی بھی جو توفیق ہے یہ بھی تو نے ہی دینی ہے، ورنہ ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں۔ اگر تیری مدد شامل حال نہ ہو تو نہ ہم قیام کر سکیں، نہ ہم رکوع کر سکیں، نہ ہم سجدہ کر سکیں۔ اس کے لیے بھی ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ سارا کچھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد اب ایک چیز مانگی جا رہی ہے۔ اللہ سکھا رہا ہے کہ اس سارے ادب کے بعد تم نے مانگنا کیا ہے، اور جو اللہ مانگنے کا سکھا رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ کی نظروں میں انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری وہی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی ہر نماز میں 2 دفعہ اس سورہ کو پڑھنا واجب قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحہ، کوئی نماز نہیں ہے سوائے اگر سورہ فاتحہ نہ ہو تو کسی نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے، کیا مانگنا ہے؟ اہدنا، ہماری ہدایت کر۔ کیا مانگا؟ ہدایت مانگا۔ اگر ہمیں اوپن چھوڑ دیا جاتا تو ہم کوئی مانگتے جو وقت مانگ رہے ہوتے، ٹھیک ہے، رزق میں برکت ہو جائے، اور رزق سے بھی مراد یہ دنیا کا مال دولت ہوتا ہے یا دنیا کی صحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا، کیا مانگ رہے تم نے؟ اہدنا، ہماری ہدایت کر۔ کس چیز کی ہدایت؟ الصراط المستقیم۔ وقت کم ہے، میں اشارے کرتا ہوں آگے بڑھوں گا۔ اہدنا ہمیں بتاتا ہے کہ تو یاد رکھ، تو نے جو چیز مانگنی ہے تو اکیلا نہیں ہے، تیرے باقی مومن بھائی بھی تیرے ساتھ ہونے چاہیے۔ تو نے اپنے لیے صرف نہیں مانگنا، نہیں تو نے کہنا اہدنی، مجھے ہدایت کر۔ کیا کہنا ہے؟ اہدنا، ہماری ہدایت کر، یعنی ہم سب نجات پائیں۔ اور ویسے بھی اللہ کو میں بری لگتی ہے، میں اللہ کو بری لگتی ہے، ایسا فرمایا کہ اہدنا۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، ہم جب نماز میں کہتے ہیں ہمیں اللہ ہدایت دے تو ہم ہدایت پر نہیں، ہدایت پر نہیں ہے تو پھر نماز کیسے پڑھ رہے تھے، وضو کیسے کیا، مسجد میں کیسے آئے؟ ٹھیک ہے، تو اس اہدنا میں 2 باتیں چھپی ہوئی ہیں، اور وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ اس اہدنا میں 2 باتیں ہیں۔ ایک حصہ کیا اہدنا کا، کہ جو اب تک ہمیں راستہ دکھا چکا ہے اس پر قائم رکھ، اور جو ہم آج کے دن تک نہیں جانتے اور ہمیں جاننا چاہیے اس کی طرف ہماری رہنمائی ہو۔ یہ اہدنا میں چھپا ہوا، جو دے دیا ہے ہدایت میں سے وہ واپس نہیں لینا، گمراہ نہیں کرنا، اور جو ابھی تک نہیں دیا وہ ہمیں دکھا۔ رب زدنی علما کا یہ مطلب، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے خود سکھایا کیا مانگو؟ اہدنا، ہدایت ہماری کر، کس کی طرف؟ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب توجہ فرمائیں، قرآن اور اہل بیت دونوں اسی سورۃ الفاتحہ کے اندر آپ کو دکھائی دے جائیں گے، حتیٰ کہ دشمنان بھی، ان کے دشمنان بھی اسی سورہ فاتحہ میں اللہ نے ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہاں پر اکتفا نہیں کیا، یہاں پر بات روکی نہیں کہہ کر کے اہدنا الصراط المستقیم، بلکہ آگے بات چلائی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف راستہ دکھا دینا کافی ہے، بلکہ کچھ ایسی ہستیاں بھی چاہیے جنہوں نے اس طرح اس راستے پر چلا ہو جس طرح خدا چاہتا ہے، جس طرح خدا چاہتا تھا کہ جو راہ اس نے دکھائی ہے اس راہ پر جو بہترین چلے اور بڑے سے بڑی مصیبت سے ٹکرا گئے لیکن راستہ نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے صرف راستہ دکھایا جاتا تو میرے جیسے بندے کہتے جب تک موڈ ہے چل لو، کبھی کبھی اتر بھی جاؤ، کچھ باتوں پہ کمپرومائز کر لو، کچھ میں رجب پیدا کر لو، اگر زیادہ خطرہ ہو جائے تو اس راستے کو چھوڑ ہی دو۔ تو فوراً فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اشارہ کیا ان ہستیوں کی طرف کہ دعا میں سورۃ الفاتحہ میں بندے کی توجہ ہو جائے کہ کچھ ہستیاں بھی مجھے چاہیے جو میرے لیے اسوہ بنے گی، جو میرے لیے اسوہ بنے گی، آئیڈیل بنے گی۔
صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ جیسے ہی بندے نے یہ لفظ بولا تو اس کا ذہن پھر فوراً تلاش میں نکلے گا کہ جن لوگوں کا خدا بیان کر رہا ہے وہ لوگ کون ہیں۔ صرف راستہ نہیں چاہیے بلکہ راستے پر چلنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی آنا چاہیے۔ راستہ دکھایا جائے گا اور راستے پر چلنے والے وہ ہستیاں وہ اس راستے پر چلنے کا طریقہ اور سلیقہ انسان کو سکھائیں۔ تو یہ تو ہو گیا جس کو ہم اپنے عقائد کی زبان میں تولا کہتے ہیں۔ کن سے تولا کرنا ہے؟ الذین انعمت علیہم۔ اور دوسرا کام جو ذرا خطرناک ہے وہ کون سا ہے؟ تبرہ۔ ایک تبرہ کا معنی مجھے کوئی بتا دے آپ میں سے؟ جی، تبرہ کا لفظ نکلا ہے برات سے۔ سورۃ البقرہ میں دوسرے سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی حالت بیان کرتا ہے جنہوں نے غلط لیڈر چن لیے تھے دنیا میں، جنہوں نے انعمت علیہم کو پہچاننے میں غلطی کر دی، اوروں کو لیڈر بنا لیا۔ ٹھیک ہے، تو جب اوروں کو لیڈر بنا لیا تو اللہ اس سورہ بقرہ کی ان آیات میں ایک تصویر دکھاتا ہے، ایک کلپ، ویڈیو کلپ سمجھ لیں آپ، دکھاتا ہے قیامت کے دن لیڈر اور ان کے پیروکار آپس میں کس قسم کا ڈائلاگ کریں گے، کس قسم کی بات کریں گے۔ وہاں پر یہ لفظ تبرہ استعمال ہوا۔ ٹھیک ہے، شروع کہاں سے بات ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا۔ اے کاش آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہوتے اور میں آپ کو کہتا کہ یہ صفحہ کھول لیں، یہ آیت کھول لیں، اور ایسے تھک سے استخارے کی طرح آپ اس آیت کو نکالتے تاکہ آپ کو کنفرم ہوتا کہ مولانا صاحب اپنی مرضی کا ترجمہ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ وہ دن دیکھنے کی مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہ تمسک یہی ہوگا، تمسک۔ ٹھیک ہے نا، پتہ ہو قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اللہ کے برابر بنا لیتے ہیں۔ اور پھر کرتے کیا ہے؟ یحبونہم، ان سے پھر محبت کرتے ہیں۔ کیسی محبت؟ کحب اللہ، جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ اللہ سے محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ کے ساتھ جب شرک کرتے ہیں تو اپنے شریکوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کی نسبت۔ اور پھر فرمایا یہ جو حرکت کر رہے ہیں، اے کاش وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش جو یہ ظلم کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں۔ کیا دیکھ لیں؟ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش یہ ظالم، یہ ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے آج وہ منظر دیکھ لیں کہ جو اس دن دیکھیں گے جس دن عذاب کو دیکھ لیں۔ کاش آج اس منظر کو دیکھ لیں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں دکھا رہا ہوں اپنی کتاب میں، کاش تمہاری بصیرت ابھی سے اس منظر کو تصور کر لے۔ دیکھنا ہے، جنہوں نے یہ حرکت کی ہوگی انہوں نے یہ منظر دیکھنا ہے۔ وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بنا لیا تھا، کاش وہ دیکھتے، آج دیکھ لیتے جو اس دن دیکھیں گے جب عذاب سامنے ہوگا۔ کیا دیکھیں گے؟ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اس دن دیکھیں گے کہ جن کو ہم نے اللہ کے شریک بنایا تھا، جن کی ہم پوجا کیا کرتے تھے، اللہ کے شریک سمجھتے تھے، ان کے ہاتھ پلے تو کچھ بھی نہیں، ساری کی ساری قوت۔ وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری قوت کس کے پاس ہے آج؟ اللہ کے پاس ہے۔
اور کیا دیکھیں گے؟ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، پتہ چلے گا کہ جس کے ہاتھ میں ساری قوت ہے وہ تو بڑا شدید عذاب دے گا۔ وہاں پر باری آئے گی لیڈروں کی، اب جنہوں نے جن کی پیروکاری کی ہوگی ان کو ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ حقیقی معنی ہے کہ جس دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ امام زبان سے کہنے سے امام نہیں بنتا، یہ جس کو فالو کیا جاتا ہے نا، جس کی زندگی کو دیکھ کر، جس کی باتوں کو سن کر اپنی زندگی گزاری جاتی ہے، وہ امام ہوتا ہے حقیقت میں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے اگلی آیت میں؟ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا۔ اِذْ کا معنی ہوتا ہے جب، یعنی اس دن کیا ہوگا؟ جب تبرع کریں گے کون؟ الذین اتبعوا، لیڈر جن کی اتباع کی جاتی تھی۔ کن سے تبرع کریں گے؟ من الذین اتبعوا، اپنے پیروکاروں سے جو دنیا میں ان کے گن گایا کرتے تھے، ہمارا لیڈر یہ تو ہمارا لیڈر وہ تو فلان، تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھکتے تھے۔ وہ کہیں گے اپنے لیڈروں سے بھائی ادھر رزلٹ الٹا نکل آیا ہے، تم نے تو ہمیں جو راستہ دکھایا تھا اس کا رزلٹ یہ نکلا، آپ بتاؤ۔ وہ کہیں گے بھاگو۔ یہ ہوتا ہے تبرع، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم اپنے کاموں کے ذمہ دار ہو، ہم اپنے کاموں کے ذمہ دار، ہمارے نزدیک مت آؤ، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ کیسے کہتے ہیں تبرع؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، اور عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت، اور کٹ کے رہ جائیں گے، وتقطعت بینہم الاسباب، ان کے درمیان جو رابطے اور لنک تھے اور تعلقات تھے سارے کے سارے کٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، جب یہ منظر دیکھیں گے تو وہ جو اتباع کرتے تھے، پیروکار تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو اتباع کرتے تھے، پیروکار تھے، لو ان لنا کرۃ، اگر ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم کیا کریں گے؟ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جس طرح انہوں نے آج ہمارے ساتھ تبرع کیا ہے، ہمیں ایک دفعہ خدایا دنیا میں بھیج دے، ہم پھر دیکھ ان کے ساتھ کیسا وہاں پر اظہار بیزاری کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی خوشامدیں کی، ہم نے ان کو مثلا صدر محفل بنا کے بٹھایا، ہم نے ان کے نعرے لگائے، اور یہ آج اس مشکل کے وقت میں کہہ رہے بھاگو، ایک دفعہ ہمیں بھیج دے تاکہ پھر ہم دنیا میں جائیں اور یہ ہم سے رابطہ کریں اور ہم کہیں بھاگو۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ جو اصلاح کی مہلت تھی وہ تو دنیا میں تھی۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اللہ فرماتا ہے كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، اس طرح اللہ ان کے اعمال کو جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے حسرت بنا کر ان کے سامنے لائے گا، اور وہ حسرت کریں گے کاش ہم نے صحیح لوگ چنے ہوتے پیچھے چلنے کے لیے، کاش ہم نے غلط لوگ نہ چنے ہوتے۔ سلوات پڑھیے محمد والے۔ تو تولا ہو گیا، صراط الذین انعمت علیہم، اب کن کو لیڈر نہیں بنانا، اور فرمایا غیر المغضوب علیہم، جو ان میں سے نہیں ہیں جن پر غضب ہو، ولا الضالین، اور نہ ان میں سے جو بھٹک گئے۔ یہ دو گروپ ہیں، دو گروپ ہیں۔ انعمت علیہم میں دو گروپ نہیں بنائے، ایک ہی بنایا، لیکن مغضوب علیہم ولا الضالین کی شکل میں دو گروپ بتائے، زیادہ کلیئر کیا، چونکہ اچھائی میں ہو، اچھوں میں اگر نیچے بھی ہو، چھوٹے درجے کے بھی ہو تو بھی مسئلہ نہیں ہے، بچ جاؤ گے، لیکن اگر راستہ چھوڑ چکے ہو، گمراہ ہو، تو چاہے بڑے درجے کے ہو چاہے چھوٹے درجے کے، جاؤ گے جہنم۔ لہذا اس میں دونوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا، مغضوب علیہم کون ہیں اور ضالین کون ہیں۔ اللہ کے نبیوں اور اللہ کے دین کی مخالفت جن افراد نے کی اپنے اپنے زمانوں میں اور آج کے زمانے میں اور
مثلا جب امام تشریف لائیں گے اس زمانے میں قیامت تک یہ فارمولہ ہے، ایک گروہ ہوگا ان کا الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں کی، ان کے مقابلے میں کون ہوں گے؟ دو قسم کے افراد، ایک وہ جو بڑے مجرم ہیں، جن کے پاس جب حق کا پیغام آیا تو دشمن بن گئے، اقتدار کے لیے، مال کے لیے، نفس پرستی کے لیے، دنیا پرستی کے لیے، اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کو جھٹلایا، اولاد انبیاء کو قتل کیا۔ دنیا پرستی اس حد تک تھی، جانتے پہچانتے ہوئے حق کو مخالفت کی۔ یہ ہے مغضوب علیہم۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ اتنے برے تھے نہیں، اتنے حق کے دشمن نہیں تھے، لیکن ذرا غیر سنجیدہ لوگ تھے، ان کے پروپیگنڈے کی زد میں آ کر ان کے ساتھ مل گئے، ان بڑے مجرموں کی تحریک کی زد میں آ کر ان کے ساتھ مل گئے، راستہ چھوڑ دیا۔ کسی نے غلط بندے کو اپنا رہنما سمجھ لیا، کسی نے غلط بندے کو اپنا قریبی دوست بنا لیا، تو وہ اس کو وہی لے گیا جس محفل کا وہ خود تھا، ورنہ یہ خود اتنے بڑے لیول کا مجرم نہیں تھا، لیکن سنجیدہ نہیں رہا۔ توجہ فرمائیے، انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بھی مغضوب علیہم نہیں ہے کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے رسول اللہ کی مخالفت کریں، اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی کریں، اللہ کے دین کو کمزور کرنے کی اپنے معاشرے میں ہم کوشش کریں۔ نعوذ باللہ، خدا محفوظ رکھے، ہم میں سے کوئی انشاءاللہ ان میں سے نہیں ہے۔ لیکن دوسری جو کیٹیگری ہے پروپیگنڈوں کی زد میں آنے والے اور ادھر ادھر ہل جانے والے باتوں کو سن کر، اس کیٹیگری میں ہم ہمارا شامل ہونے کا امکان موجود ہے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد والے۔ کون بچے گا؟ کون بچے گا جس کی زندگی میں اللہ کی کتاب بھی ہے اور رسول اللہ کے اہل بیت بھی ہیں؟ یہ کس کا بتایا ہوا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ۔ ایک اور سوال، پہلے قصے سے کچھ آپ کی توجہ ہو گئی؟ اگر میرے ساتھ آپ کو اختلاف ہو اور آپ کہیں کہ نہیں درس قرآن والے اشتہار سے بھی ہمیں اتنی ہی خوشی ہوگی جتنی ہمیں مجلس والے اشتہار سے ہوئی تھی، تو پھر انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بھی اپنے اس جواب پر قائم رہیے گا۔ اور اگر اس میں کوئی مسئلہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو پھر یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، جس کا آج پہلا دن تھا، پہلا روزہ تھا، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ تو آج اپنے اللہ سے عہد کر لیں، پروردگار جس طرح جہاں اہل بیت کے ساتھ منسوب کوئی بات ہو پہلے شیعہ قوم لوگوں کے ذہن میں آتی ہے، چاہے دیکھنے والا شیعہ ہو چاہے دیکھنے والا شیعہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ مجلس کا اگر بینر لگاؤ، اگر دیکھنے والا شیعہ نہ بھی ہو تو کیا سمجھے گا کون کرواتے ہیں یہ؟ جی شیعہ کرواتے ہیں۔ خدا سے اور خدا کے پیاروں سے ایک عہد کیجئے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے، کوشش کریں گے عملی طور پر کہ ہمارے اس شہر کراچی میں جہاں درس قرآن کا اشتہار لگا ہو، کم از کم لوگوں کو شک ضرور پڑے کہ یہ شیعوں کا ہے یا سنیوں کا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے، درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، درس انقلاب ہے، علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے، اے ہماری درس کا کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بڑے خوبصورت نعرے ہیں، نعرے ماشاءاللہ ہمارے سارے ہی بہت خوبصورت ہیں۔ جس قوم کی کتاب کون سی ہو، سلیبس کی کتاب، جی قرآن پڑھتے ہیں، اس سلیبس کو پڑھتے ہیں۔ اگر اس کتاب سے کہا جائے کہ یہ تمہارے سلیبس کی کتاب ہے، جب ٹیچر آپ کے بچے کے اسکول والے اس کو سلیبس کی کتابیں دیتے ہیں، آپ بچے کو ان کتابوں کے ساتھ کیا سلوک کرواتے ہیں؟
آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا روز اسکول جانا ہے تو چوم کے بیگ میں رکھنی ہے، چوم کے نکالنی ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اس کو پڑھنا ہے، اور نہ پڑھے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، بچہ فیل ہو جائے گا۔ یہ کیسی نصاب کی کتاب ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ درس پڑھا جاتا ہے نا، ہم نہیں پڑھتے، ناراض تو نہیں نا آپ؟ ہم نہیں پڑھتے، ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس پر سوچیں کیوں جس کا ذکر اہل بیت کے ساتھ آ رہا ہے، قرآن اہل بیت، قرآن اہل بیت، قرآن اہل بیت، یہ ڈس بیلنس یہ کہاں سے آیا ہے کہ ہماری زندگیوں سے قرآن نکل گیا؟ ٹھیک ہے، ایک اور سوال آپ سن لیجیے، وقت کم ہے آج کی، میں نے کہا تھا کہ آج کا درس مقدماتی بات ہوگی، انشاءاللہ کل سے اصل بات ہم شروع کریں گے، ان آیات کو شروع کریں گے جن کا ان ایام کے لیے انتخاب کیا۔ توجہ فرمائیے، 2 سوال، دونوں کے جواب آپ دیں گے۔ 2 سوال پوچھوں گا، ہر سوال کے 2 جواب ہیں، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، اور تھوڑا سا یہ امتحان مختلف ہے عام امتحانوں سے۔ عام امتحانوں میں صحیح جواب والے پاس ہوتے ہیں، اس امتحان میں صحیح جواب دینے والے فیل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ جواب بھی صحیح دیں گے اور ہوگے بھی فیل، پہلے سے آپ کو کہہ رہا ہوں، بچ سکتے ہیں تو بچ کے دکھائیں۔ سوال نمبر 1 اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اصلی مقصد کیا ہے اللہ کا؟ ایک آپشن، پہلی آپشن اصل مقصد ہدایت ہے، دوسری آپشن اصل مقصد نزول قرآن کا ثواب ہے۔ جی ہدایت، ماشاء اللہ پتہ ہے سب کو، ٹھیک ہے نا؟ پتہ ہونے کے باوجود بھی دوسرا سوال، عام طور پر ہماری روٹین کیا ہے؟ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہم قرآن کو کھولتے ہیں کس کے لیے؟ آپشن نمبر 1 ہدایت لینے کے لیے، یا آپشن نمبر 2 ثواب لینے کے لیے؟ عام طور پر کس لیے کھولتے ہیں؟ ثواب لینے کے لیے۔ کتنی عجیب بات، یہ جو آپ نے جواب دیے ہیں نا، آپ سوچیں یہ اختلاف آپ کا کس کے ساتھ ہے؟ کسی ذاکر کے ساتھ نہیں ہے، نہ کسی شاعر کے ساتھ ہے، نہ کسی مولانا کے ساتھ ہے، نہ کسی مرجع تقلید کے ساتھ ہے، آپ کا اختلاف ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو آفرین، جس قوم کی بات اللہ سے نہ ملتی اور روش اللہ کے ساتھ جس نے اختلاف کرو، بڑی جرت والی قوم ہونی چاہیے کہ جو اللہ سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، کہ جو جانتے ہیں خدا نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے لیکن کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں ان سے کیا چاہیے؟ اس سے ہمیں اس سے ثواب چاہیے۔ اللہ جو تو دینا چاہتا ہے ہمیں نہیں چاہیے، جو ہم لینا چاہتے ہیں ہمیں وہ چاہیے۔ کیوں ہدایت نہیں چاہیے؟ اس لیے کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہماری زندگیوں کی بہت سی باتیں ہمیں تبدیل کرنی پڑیں گی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اس میں جو بڑا دھوکہ اور فراڈ ہو جاتا ہے وہ کیا؟ ناراض میں سے نہ ہوئیے گا، کیونکہ آپ کی رضا اور آپ کی خوشی مطلوب نہیں ہے، اور معذرت کے ساتھ نہ ہی ٹرسٹ والوں کی، اگر میری باتیں سازگار نہ ہو تو انشاءاللہ کل سے خدا حافظ، لیکن بات میری غور سے سن لیجیے۔ کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن و اہل بیت؟ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے کہ ایک ہے اللہ کا قانون اور ایک ہے اس پر عمل کرنے والے، وہ مقدس ترین، وہ برترین مخلوقات اللہ کا، جن کی زندگیوں میں کچھ اور تھا ہی نہیں سوائے اللہ کی رضا کے۔ دنیا نے ان کو مانا تو بھی انہیں خوشی نہیں ہوئی، دنیا نے ان کو ذبح کر دیا تو بھی وہ دنیا سے ناراض نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنے خالق کو راضی کیا ہوا۔ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا تھا کہ اگر قرآن بیچ سے نکل جائے گا تو پھر انہی کے نام پر خرابی شروع ہو جائے گی، اور اس کی ایک بہت بڑی مثال قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ دین میں رہے گا یا دین سے خارج ہو جائے گا؟ جی، اگر کسی کو شک بھی ہو تو قرآن نے اعلان کیا ہوگا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیح بھی اللہ ہے، اللہ کا بیٹا یعنی اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کی
پالیسی کیا ہوتی ہے؟ جب تک وہ مقدس ہستی دنیا میں ہوتی ہے اس وقت تک وہ اس کی مخالفت کرتا ہے، اس پر زمین کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف مخالفین سے جنگیں کرواتا ہے، پلاننگ کرواتا ہے۔ لیکن جب وہ ہستی دنیا سے چلی جاتی ہے، اپنی ظاہری زندگی تمام ہو جاتی ہے اس ہستی کی، تب شیطان پینترا بدل لیتا ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں میں اس ہستی کی محبت کو مس یوز کرتا ہے، اس کا نام لے کر اس کے پیغام سے لوگوں کو دور کرتا ہے۔ اس مشکل سے امت کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قرآن، اہل بیت۔ اگر قرآن کے بارے میں کوئی غلط معنی نکالنا چاہے تو امت اہل بیت سے پوچھے گی کہ یہ جو قرآن کی بات کر رہا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اہل بیت فیصلہ کر دیں گے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ قرآن کی رائے کے ساتھ تفسیریں کی جا سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی اہل بیت کے بعد ان کا نام لے کر امت کو گمراہ کرنا چاہے تو امت کے پاس اللہ کا قانون اس کتاب کی شکل میں موجود ہوگا، اور جو اس کتاب کو پڑھتے ہوں گے وہ کسی کی غلط باتوں میں نہیں ہوں گے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ خود اہل بیت نے فرمایا کہ ہم سے منسوب باتوں کو اللہ کی کتاب کے سامنے رکھ دیا کرو۔ اگر بات اللہ کی کتاب کے خلاف ہو تو جان لو ہم قرآن کی مخالفت میں بات نہیں کر سکتے، چونکہ یہ ہے اکٹھے، تو جو اکٹھے ہیں وہ جدا نہیں ہو سکتے۔ کہ قرآن کچھ اور کہتا ہو، اہل بیت اطہار کچھ اور کہتے ہو۔ ایک سب بات پڑھیں محمد والے محمد۔ آخری نقطہ آج کے لیے، اللہ نے قرآن کریم میں اپنے رسول کو بہت سارے القاب سے پکارا، بہت سارے ناموں سے پکارا۔ ان میں سے ایک نام قرآن نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، یعنی جن عالمین کو پالنے والا رب العالمین ہے ان عالمین کے لیے رسول اللہ رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں تو آپ کو رحمتیں نظر آ جائیں گی۔ بس یہ آخری بات ہے، توجہ اچھی طرح توجہ کر لیجیے، اہم ترین بات ہے۔ اگر آپ رسول اللہ کی زندگی کی تاریخ کو پڑھیں آپ کو رحمتیں نظر آ جائیں گی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کو رحمت ہی رحمت نظر آئے گی۔ پتھر کھانے کے بعد بد دعا نہ کرنا بلکہ دعا کرنا، آپ کو رحمت دکھائی دے جائے گی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اس قدر رحمتوں سے بھری ہوئی ہستی اگر کسی کے خلاف بات کرے اس کا مطلب ہوگا اس کا جرم کوئی بہت بڑا جرم ہے، کہ جو رحمت للعالمین کو بھی جس جرم نے اس حد تک وہ جرم لے آیا کہ وہ اس کے خلاف بات کر رہے۔ ٹھیک ہے، اسی فتح مکہ کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فتح مکہ پر کیا اعلان کیا تھا؟ آزاد ہو تم سب، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ اعلان کیا تھا اللہ کے رسول نے۔ لیکن کچھ افراد کے بارے میں کہا تھا، توجہ فرمائیں، کچھ افراد کے بارے میں کہا تھا کہ یہ افراد اگر خانہ کعبہ کے پردوں کے اندر بھی پردوں سے لپٹے ہوئے بھی ہوں وہاں بھی ان کو قتل کر۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سب کو معاف کر رہا ہے تو اگر ان کو معاف نہیں کر رہا یہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس مثال کو ذہن میں رکھیے
اور قیامت کے دن کا تصور کیجیے، قیامت کے دن کا تصور کیجیے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے وہ رحمت للعالمین، کہ جس کی شفاعت کی طرف نظریں، امید کی نظریں لگا کر سب دیکھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی وہ رحمت للعالمین اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں۔ اس کا مطلب ہے جرم بہت بڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ جرم کون سا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن کریم میں لکھا ہوا کہ قیامت کے دن ہر رسول کو بلایا جائے گا، ہر رسول کی امت کو بلایا جائے گا، رسول سے بھی سوال ہوگا، امت سے بھی سوال ہوگا۔ گویا جب رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ آپ نے جب دین پہنچا دیا تھا تو انہوں نے کیا کیا، پیچھے کیا مسئلہ بنایا؟ تو جو قرآن کی آیت ہے، اور جو قرآن کی آیت ہو وہ پھر ہو کے رہنا ہے کام، وہ آیت یہ ہے، جا کے دیکھیے گا حتماً، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے۔ رحمت للعالمین شفاعت کی بجائے شکایت کر رہے ہوں گے وہاں پر کہ اے پروردگار، یہ میرے بعد جو میری امت خراب ہو گئی ہے نا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ وقال الرسول، اور اللہ کا رسول کہے گا یا رب، اے میرے پالنے والے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے تیرے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت تو رسول اللہ کو زیادہ رحم آنا چاہیے نا، کہ آج جو پکڑا گیا وہ تو بدترین پکڑ میں آ گیا۔ اس دن رسول اللہ جس کی شکایت کر رہے ہوں گے، اس کا مطلب ہے اس نے کوئی بہت بڑا حق تلفی کی ہے اللہ کے نبی کی، اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے اللہ کے رسول کی نگاہ میں، کہ اللہ کا رسول شکایت کر رہا ہے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کوئی دوسری قوم نہیں، میری قوم نے، میری امت نے، میرا کلمہ پڑھنے والوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے گا، جو قرآن کا نعرہ مارے اہل بیت سے جدا ہو جائے، اس کے پاس قرآن نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت اور قرآن جہاں ہو اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نعرہ مارے قرآن میرے پاس اہل بیت نہیں چاہیے، اس نے جھوٹا نعرہ مارا ہے، وہ دھوکے میں، اس کے پاس قرآن نہیں ہے، حقیقت قرآن نہیں ہے۔ ورنہ بدن قرآن کو تو نیزوں پر بھی دھوکہ دینے کے لیے ڈالا جا سکتا ہے، جیسا کہ ڈالا گیا۔ اور اسی طرح اگر کوئی نعرہ مارے کہ میں نے اہل بیت کو مان لیا، اب مجھے اللہ کا قانون پڑھنے کی اور جاننے کی قرآن کو ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس لاکھ سمجھتا رہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں، مجھے معرفت ہے، اس کے پاس حقیقت اہل بیت نہیں۔ اہل بیت اسی کے پاس ہوں گے جس کے پاس قرآن ہوگا، اور قرآن اسی کے پاس ہوگا جس کے دل کے اندر اہل بیت ہوگا۔ جو بھی ان دونوں کو جدا کرتا ہے، اس کے پاس نہ قرآن ہے اور نہ اہل بیت اس کے پاس ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پروردگار اس پاکیزہ مہینے کا واسطہ جسے تو نے اپنا مہینہ کہا ہے، جس کو تیرے نبی نے قرآن کی بہار کا مہینہ قرار دیا ہے، پروردگار بحق کے قرآن کریم اور بحق کے محمد و آل محمد، اللہ کی تیری اس کتاب سے، اس کے حق میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے، اس کوتاہی کو دور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اس مہینے میں قرآن مجید سے ایسا رشتہ برقرار کرنے کی، بنانے کی توفیق عطا فرما کہ جو نہ پھر اس زندگی میں ہم سے ٹوٹے اور نہ آخرت میں ہم سے جدا ہو۔ پروردگارہ قرآن کے سائے میں اور تعلیمات اہل بیت کے سائے میں ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرآن و اہل بیت کا وسیلہ، قرآن و اہل بیت کی شفاعت اور قرآن و اہل بیت کا سایہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔